عزادارو یہ کاروان حسینی آہستہ آہستہ چلے، ایک ایسے منزل آ گئی، ایک مرتبہ صحابیوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا نے پوچھا ہے میرے صحابیوں کیا ماجرا ہے؟ کہا آقا کھجوروں کے درخت نظر آتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا نہیں یہ کھجوروں کے درخت نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی فوج کا دستہ ہے جو ہمارے طرف آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر نہیں گزرے اور 1000 لشکر کو لے کر امام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام کیا السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ امام نے سلام کو جواب دیا۔ اس کے بعد اس حد تک پیاسے تھے اور کہ افواج 1000 مجمع اور ان کے سواری تمام پیاسے ہیں۔ اللہ اکبر، ساقی کوثر کے فرزند سرکار سید الشہداء نے حکم دیا عباس، علی اکبر، قاسم، ان تمام لوگ اور کے تمام افواج کو پانی پلائے۔ اللہ اکبر، تمام افواج کو پانی پلایا۔ اس کے بعد حیوانوں کو دیکھا، جتنے بھی گھوڑے موجود تھے سب پیاسے تھے، سب کا آگے پانی رکھ دیا۔ ساقی کوثر کا فرزند ہے عزیزو، یہ وہ حسین ہے جس نے حیوانوں کو بھی پانی پلایا، حیوان بھی پیاسا رہنا حسین کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ظہر کا وقت ہوا اور نے کہا آقا میں، امام نے فرمایا اے ہور نماز کا وقت ہوا ہے، تم بھی نماز پڑھو میں بھی نماز پڑھوں گا۔ کہا فرزند رسول میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں۔ نماز سے فارغ ہوئے، امام نے فرمایا اور نے کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا ہم کربلا کی طرف عازم سفر عراق ہے۔ اس نے کہا نہیں مولا آپ کو کوفے کی طرف ہم جانے نہیں دوں گا، عراق کی طرف جانے نہیں دوں گا۔ تو امام نے فرمایا تو پھر چھوڑ دے میں مدینہ چلا جاؤں گا۔ اس نے کہا مولا یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ تھوڑی کے در بعد اور آگے بڑھے، امام کو ذوالجلال کے لجام کو اپنے ہاتھ میں لیا۔ امام نے فرمایا اے ہور تم میں اتنے جرأت ہے، تم میں اتنے طاقت ہے کہ فرزند رسول کے ذوالجلال کے لجام میں ہاتھ ڈالی۔ سکلت کا کا اے ہور تمہارے ماں تمہارے غم میں روئے۔ اللہ اکبر۔ جب یہ سننا تو اور کہنے لگے آقا اگر کوئی اور ہوتا تو میں جواب دیتا، مگر آپ کی ماں شہزادی کونین فاطمہ الزہرا کو نام ہم بغیر وضو کے نہیں لیتے۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو حسین کربلا پہنچے، ہر طرف سے مجمع آ رہے ہیں، اشقیاء میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ثانیہ زہرا زینب علیہ فرماتی ہے بھیا حسین ہماری نصرت کے لیے کوئی آنے والا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنے میں ایک مرتبہ حسین نے فرمایا عباس ذرا استقبال کریں، میرا بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے۔ اتنے میں حبیب پہنچے، سلام کیا السلام علیکم ابن رسول اللہ۔ زینب آگے بڑھی، فضا ماں ذرا جا کے دیکھیں میرے بھیا حسین کے مدد کے لیے کون آیا ہے۔ کہا زینب شہزادی آقا کا بچپن کا دوست حبیب آ گیا ہے۔ کہا زینب وہ بھی اماں ذرا حبیب کو میری طرف سے سلام کہنا۔ عزادارو جب حبیب تک زینب کے سلام پہنچی، حبیب نے امامہ سر سے نکاح پھینک دیا۔ واہ اماں واہ غربتا، آل حرم پر یہ وقت آ پہنچا، شہزادی کی طرف سے غلام کو سلام بھیجا گیا۔ ارجکم اللہ۔ یہ مرحلہ ہے کہ اشقیاء میں بار بار اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اس طرف فوج حسینی میں، کاروان حسینی میں انتظار میں ہے، شام کا وقت ہے۔ ایک مرتبہ اور اپنے حالت میں انتہائی پریشان نظر آ رہے ہیں۔ ایک شخص آگے بڑھے، اے ہور کیا ماجرا ہے؟
آپ پریشان ہیں. اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ کوفے میں سب سے بہادر کون ہے تو ہے اور ہم آپ کا نام لینے والا تھا, مگر آج کیا ماجرے ہیں, آپ تھر تھرا رہے ہیں, گھبرا رہے ہیں. اس نے کہا اے بندے خدا, میں اس وقت ایک راہ میرے دائیں طرف جنت ہے, میرے بائیں طرف جہنم ہے, کس کو اختیار کروں, میں پریشان ہوں. شام کا وقت ہے. اس کا بھائی پہنچا ہور کا, کہا اے بھائی جان کیا ماجرے ہے, آپ پریشان ہیں. اس نے اپنے بھائی کو لے لیا, خیموں سے ذرا دور جا کر کہا دیکھو اے بندے, اے بھائی ذرا دیکھیں کیا آواز آ رہی ہے. خیموں سے آواز آ رہی تھی اللہ تاش اللہ تاش, اور کہنے لگے اے بھائی جان آل حرم کو قید کر کے اس جگہ پر لانے میں میں خود قصوروار ہوں. اللہ اکبر. اتنے میں اور چونکہ ایمان کا منبع موجود تھا, ایک مرتبہ اور نے اپنے بیٹے کو لیا اور فوج اشقیاء سے باہر نکلے. آہستہ آہستہ ابھی خیمے پر نہیں پہنچے. اس نے اپنے بیٹے سے کہا اے فرزند عزیز, میرے ہاتھوں کو میرے پشت پر باندھ دے اور ردا کو میرے ہاتھ آنکھوں میں لگا دے, اس لیے میں ہی قصوروار ہوں, میں ہی ہوں جس نے سب سے پہلا اور رسول کے لیے پانی بند کر دیا. اللہ اکبر. عزادارو اور انتہائی اپنا آپ کو ایک قیدی کی شکل میں امام کی خدمت میں حاضر ہوئے. السلام علیکم یا ابن رسول اللہ, فرزند رسول میرا سلام. فرزند رسول کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ امام نے ایک مرتبہ ہر کی طرف دیکھا, اے ہور یقیناً میں نے تجھے معاف کر دیا, خدا بھی تمہیں معاف کریں گے. اور رونا شروع کیے, آقا مجھے معاف کیجیے گا, میں ہی قصوروار ہوں, میں ہی ہوں جس نے سیدانوں کے لیے پانی بند کر دیے گئے. آنکھوں سے آنسو جاری ہے. اتنے میں امام بھی رونا شروع کیے اور نے کہا کہ آقا میں یقیناً گناہگار ہوں, اس لیے میں رو رہا ہوں, مگر آپ کیوں رو رہا ہے؟ فرمایا اے اور میں اس لیے رو رہا ہوں, جب پہلی مرتبہ تم ہمارے پاس پہنچے ایک اس وقت ہم نے مہمانی کی, مگر اس وقت تم دوست کی حیثیت سے آیا ہے, میرے پاس پانی کا قطرہ بھی موجود نہیں, میں کس طریقے سے تمہاری مہمانی کروں؟ اجکم اللہ. عزادارو سو آپ کا اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم شبیر. ایک مرتبہ اور نے کہا آقا میں اپنے گناہ کے کفارے کے لیے اپنے جان بھی تجھ پر قربان کروں گا, اپنے بیٹے کو بھی قربان کروں گا. یہ کہہ کر بیٹے کو میدان کی طرف بڑھے. امام نے اجازت دی. لڑتے لڑتے ایک مرتبہ بیٹے نے آواز السلام علیکم یا بتا یہ سننا تھا, اور سے پہلے امام مقتل کی طرف بڑھے اور کا بیٹے کے سر کو اپنے زانوں پر رکھ دیا. تو اتنے میں ہور پہنچے, اے ہور تم بوڑھا ہے, بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاش برداشت نہیں کر سکتا. میں عرض کروں گا آقا تھوڑی دیر کے بعد کڑیل جوان علی اکبر, بوڑھا باپ کبھی اٹھاتے ہیں کبھی رکھ دیتے ہیں. ایک مرتبہ خیمے کی طرف رخ کیا, اے بچوں آ جاؤ حسین, اکبر کا لاش نہیں اٹھا سکتا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ماتم حسین. یا حسین 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 یا حسین
شمر لہین آیا چوتھی کو محرم کی جب شمر لہین آیا چوتھی کو محرم کی جب شمر لہین آیا شہادت کا ہر ایک یقین آیا حضرت کی شہادت کا ہر ایک یقین آیا چوتھی کو محرم کی جب شمر لہین آیا چوتھی کو محرم کی جب شمر لہین آیا چوتھی کو محرم کی جب شمر لہین آیا سب خلق خدا روئی خود کربلا روئی جب خلق خدا روئی خود کربلا روئی جب عدل شہیدی کو وہ دشمن دین آیا جب عدل شہیدی کو وہ دشمن دین آیا چوتھی کو محرم کی جب شمر لہین 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 آیا خلق خدا روئی خود کربلا روئی سب خلق خدا روئی خود کربلا روئی جب عدل شہیدی کو وہ دشمن دین آیا جب عدل شہیدی کو وہ دشمن دین آیا چوتھی کو محرم کی جب شمر لہین آیا چوتھی کو محرم کی جب شمر لہین آیا حشر دن ہوگا اندر جہاں ہوگا حشر آیا ہوگا اندر جہاں ہوگا ساجد میں سور عباس حسین آیا ساجد میں سور عباس حسین آیا چوتھی کو محرم کی جب شمر لہین 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 آیا کہتے تھے شہر والے اے قوم جفا کیا کہتے تھے شہر والے اے قوم جفا پیشا تو بلایا تو یہ خاک نشین آیا مجھے جو بلایا تو یہ خاک نشین آیا چوتھی کو محرم کی جب شمر لہین آیا چوتھی کو محرم کی جب شمر لہین آیا چوتھی کو محرم